اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ گنتی کے یہ دن بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا شوق مسلمانوں کے دلوں میں موجزن ہے، اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آج الحمدللہ ہماری مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ کو راضی کرنے کے جو طریقے ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی صورت میں، وہ عمل میں لانے سے پہلے ایک اہم اور ضروری بات جو آپ بھائیوں سے کرنی ہے اور آپ کے گوش گزار کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا تصور اور عقیدہ وہ صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ وہ کیا عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے اپنی ذات کے حوالے سے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ مبعوث ہوئے، تو دنیا میں یہودی اور عیسائی دو مذہب ایسے تھے جو اپنے آپ کو آسمانی مذاہب کا دعوے دار کہتے تھے، اور کسی حد تک کچھ لوگ اس کے اوپر عمل پیرا بھی تھے۔ مکے والے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اور دنیا میں ہندو مت اور اس طرح کے دیگر بے دین لوگ بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کسی نہ کسی حد تک ہر گروہ میں موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے تصورات کو ریجیکٹ کر دیا، رد فرمایا۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ نظر فرمائی تو سارے لوگوں پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے چند اہل کتاب کے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور اور عقیدہ رکھتے تھے۔ باقی سب کے تصورات اور عقائد کو اللہ رب العزت نے یکسر رد فرما دیا۔ وہ عقائد و نظریات کیا تھے؟ یہودیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک تصور وہ جبر والا تصور تھا۔ عیسائیوں کے ہاں رحمت ہی رحمت تھی، اللہ کی پکڑ جو ہے اس حوالے سے وہ بے خوف تھے۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا سب کچھ کر گئے ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا، صرف یہودی مذہب رکھنے والا جو ہے وہی جنت کے اندر جائے گا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں بت سجا رکھے تھے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست انسان کی نہیں سنتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں طبقاتی تقسیم تھی، کچھ لوگ الہ کے درجے تک فائز تھے، وہ کہتے تھے ان کا ملکوتی رابطہ ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے، عام لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہ مانگ سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ تک ان کی رسائی ہے۔ ان کو بت تراشنے پڑتے ہیں اور ان اپنی مرادیں ان بتوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ آگے جو ہے، یا پھر وہ کسی اعلیٰ درجے کے اعلیٰ ذات کے ہندو کے سامنے جو ہے وہ اپنا کوئی سرمایہ پیش کرے اور وہ ان کے آگے جو ہے کوئی ان کی بات بنا دے۔ تب تسمہ کی رسم عیسائیوں کے ہاں معروف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور دنیا کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو بتایا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ظلم کرنے والا ہے، نہ ہی وہ کسی کے اوپر جبر اور زبردستی کرتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی بے بس ہو، اس کا اختیار نہ چلتا ہو، بلکہ ایک اللہ کو ماننے والا اور کلمہ پڑھنے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیک وقت اللہ کے غضب سے ڈرے بھی اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ یہ ایک ایسا پل صراط ہے جس کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے کہ انسان امید اور خوف کے دونوں پہلو برابر رکھ کے چلے، جیسے ایک تیرنے والا وہ اپنا بیلنس رکھ کے تیرتا ہے، اور ایک ڈرائیو کرنے والا جو ہے وہ اپنی گاڑی کو ایک بیلنس میں رکھ کے چلاتا ہے۔ زندگی کی یہ گاڑی بھی چلانے کے لیے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنا، یہ دونوں چیزیں برابر لے کے چلنا یہ ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے جہاں تذکرہ فرمایا ہے، روزوں کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ بندوں کے ایک تعلق کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور دعا کا ذکر کیا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور کس طرح ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو سکتا ہے۔
میں اور آپ ہمارے جیسے گناہگار مسلمان عام دنوں میں یقیناً کوتاہیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رمضان جب آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اور یقیناً یہ مسلمان کا فرض بھی ہے کہ وہ اس مہینے میں کم از کم اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ بندے اپنے اللہ کو اور اپنے خالق کو راضی کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ تصور اور عقیدہ رکھیں کہ اگر گناہوں کے ڈھیر بھی موجود ہیں اور بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بلکہ زندگی ساری کی ساری گناہوں سے مرقع ہے، پھر بھی اس مہینے میں اگر انسان سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ اس پہ قادر ہے۔ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے، جو تو میرے ساتھ امیدیں وابستہ رکھتا ہے، مجھ سے جو مانگتا ہے میں تیرے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، شرط ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جھولی پھیلا کے اللہ کے سامنے آ جائیں۔ یہ شرط ہے۔ جو جھولی پھیلا کے نہیں آتا ہے، اپنا سر جھکا کے اپنی نگاہیں شرمندگی اور ندامت کے ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے اور اللہ رب العزت سے بے نیازی کا اظہار کرتا ہے۔ مالک کائنات تو شہنشاہ ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، الاحد الصمد ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو اس سے مانگنے کے لیے آئے، وہ گناہوں کی معافی مانگے، وہ رزق مانگے، وہ اولاد مانگے، وہ دنیا کی کوئی بھی خیر مانگے، اللہ رب العزت نہ صرف اس کو دیتا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کو نوازتا ہے جو اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان کا ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ رمضان اللہ نے ہمیں معاف کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہوئے کہ آج خلاف معمول اللہ کے رسول نے ایک عمل کیا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ نے ایک عجیب عمل کیا ہے کہ آمین آمین کہہ کے سیڑھیوں پہ چڑھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میں ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا جبریل امین میرے پاس آئے، کہنے لگا میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، آپ نے اس پہ آمین کہنی ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرنے والے جبریل امین ہوں اور آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ تصور کریں کہ وہ دعا کتنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ بندہ تو پھر گیا، وہ تو دور ہو گیا، وہ پھٹکارا گیا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور رمضان میں بھی اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا۔ یعنی گویا کہ اللہ نے دیا ہی مہینہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاف کروا لیں، لیکن ہم چادر تان کے سوئے رہیں اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلائیں ہی نہ، اللہ سے دعا کریں ہی نہ، اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھیں ہی نہ اور اپنی خطاؤں کا اعتراف ہی نہ کریں اور یہ مہینہ گزر جائے، تو یہ اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے، میں اور آپ ہماری کوئی ایک دفعہ نافرمانی کرے، دو دفعہ کرے، ہم تیسری دفعہ اس کو دھکا دے دیتے ہیں کہ اس کی عادت ہی یہی ہے، لیکن مالک الملک اللہ اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ آپ 1000 بار بھی خطا کر کے اس کے حضور آ جائیں، شرط یہ ہے کہ دل میں سچائی ہو اور ندامت ہو۔ اللہ رب العزت بندے سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ابھی تو آئے تھے پھر جو ہے وہ کر کے آ گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں اور یہ سارا خلا بھر جائے، پھر تو میرے پاس آ جائے اور مجھ سے آ کے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی رحمت کی گھڑیاں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہی ہیں۔ یہ گنتی کے دن ہیں جو ایسے ہی گزر جائیں گے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، اپنی ندامت اللہ کے سامنے رکھیے، اپنے گناہوں کی فہرست بنائیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ یقیناً وہ بہت غفور الرحیم ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یہدی الیہ من ینیب، لیکن جو اعراض کرتا ہے پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس کی پکڑ سے بچیے اور اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت یقیناً دینے کے لیے
وہ اعلان کر رہا ہے اور ہر روز اس کی طرف سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اے خیر کے طلبگار بڑا موقع ہے تیرے پاس اللہ کی رحمت پانے کا، اور اے گناہوں کے طلبگار گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اب اپنے آپ کو جو ہے وہ روک لے۔ یہ اللہ کی طرف سے روز صدا لگائی جا رہی ہے، آئیے اس صدا پہ لبیک کہیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کا رستہ اختیار کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔